يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله وعلى آلك وعلى وصحبه. آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب روح بڑھا دیا الله ذرا، روح تو سامنے ذرا. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے اور بے حد درود و سلام نبی محترم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر اللہ تعالیٰ ہم سب اس عظیم و برکت محفل کو جو اشارے ثواب کے لیے جس کا اہتمام کیا گیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں مشرف قبولیت عطا فرمائے. میرے محترم استاد آپ کے علاقہ کے معروف شخصیت مولانا حافظ محمد رمضان صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ جو کہ قابل مشہور سال کی والدہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت الفردوس جنت الاعلیٰ عطا فرمائے. یقیناً یہ وہ خواتین ہے، وہ ماں تھی کہ جس کا ایک بیٹا حافظ قرآن، داماد عالم دین اور شوہر جو ہے وہ بھی ایک امام مسجد. یقیناً بڑا اعزاز ہے ایسی خاتون کے لیے. اللہ تعالیٰ جنت الاعلیٰ کے اندر تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے. میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں توجہ چاہوں گا چند منٹ کی گفتگو ہے، ذرا موضوع سے ہٹ کے ہے. لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوہ، فرمایا تمہارے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہے. تو فرمایا کہ وہ میری ذات حسین ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باپ ہونے کے لحاظ سے دیکھو تو میں ایک باپ بھی ہوں، اور فرمایا کہ داماد ہونے کے لحاظ سے دیکھو تو میں داماد بھی ہوں، اور فرمایا میرے بھی بیٹیاں ہیں. اور آگے فرمایا کہ ایک بیٹا ہونے کی تم حیثیت رکھتے ہو تو میں بیٹا بھی ہوں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ. اور فرمایا کہ اگر تم شوہر ہونے کی حیثیت کو دیکھنے چاہتے ہو تو میری ذات تمہارے سامنے ہے. میں شوہر ہوں حضرت عائشہ پاک کا، میں شوہر ہوں جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام عماریہ کہ ہر لحاظ سے مجھے دیکھو اور اپنی زندگی کو یوں ہی بسر کرتے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ ہمارے سامنے ہے. بیویوں کے ساتھ آج گھر کے اندر خواتین اپنے مرد کا بعض دفعہ شکوازی کرتی ہیں، اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں یہ اولاد کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. جس گھر میں ماں باپ کی لڑائی ہو گئی بچے بیچارے پریشان ہو گئے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. بلکہ آج ہم یہ کٹے ہیں، یہ کھانا بن رہا ہے، ماں جی کی سہیلیاں ان کی گھر، تو جو کوئی غیر شرعی کام نہیں، اس میں اللہ کی رضا ہوگی. ہمارا تو یہ ایمان ہے نا کہ ہر نیک کام کا ثواب جو ہے اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو. بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے. حضور نے بڑا پیار کیا ان سے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ کا جب وصال کا وقت آیا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں اپنے باپ کے پاس ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اپنی جان بلا رہی ہے، یعنی حضرت خدیجہ بلا رہی ہے اور آپ سے چادر مانگ رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے عظیم باپ اور عظیم رسول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے چادر مانگ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فاطمہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ چادر کیا کرنی ہے. اب دیکھو میاں بیوی کا حسن سلوک اور پیار، اور یہی پھر جنت کا سما بن جاتا ہے. آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، فرمایا وہ جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی. خواتین کے لحاظ سے، میاں بیوی کے لحاظ سے، بیٹے کے لحاظ سے، باپ کے لحاظ سے ہمارے سامنے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک. آپ کا کردار عظیم کردار کے مالک ہے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ چادر کیا کرنی ہے. تو سیدہ فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس ایک آمی چادر کیا کرنی ہے آپ نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ فرمانے لگی اے فاطمہ یہ آخری منزل سامنے ہے، ہو سکتا ہے میری سانسیں وفا نہ کریں، تو یہ چادر میں کفن کے طور پر اپنے جسم میں پہن کر قبر کی قید کو کرنا چاہتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا واپس آئی اور ساری بات سنائی، پیچھے حضور آ گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریق ساتھ بتایا، فرمایا خدیجہ تو نے صرف چادر مانگی ہے، آج اگر تو میرے جسم کی جلد بھی مانگتی وہ بھی میں تمہیں عطا کرتا. یہ حسن سلوک بیویوں کے ساتھ. بیویاں یہ نوکر کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، یہ بات سے میاں بیوی کا جو حسن سلوک بات بندے باپ سلام کرتے باس کو، گلی محلے کو، اور جب گھر آ جائے تو فرعون کیسا کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں ہم کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے رشتے کو جو ایک عظیم حقیقت بخشی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصال باکمال کے بعد آپ کی زوجہ وصال فرما گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح خود کی اور ذبح کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور صحابہ کو کہا کہ جاؤ میری خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں لے آؤ. اب دیکھو یہ مرنے کے بعد وصال ہونے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک کے مقرر ہیں. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حسین اور ذات منور ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مرحومہ ماں جی کی بخشش اور مغفرت فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی صدقہ پاک سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. حضرت امام حاکم نے اور حضرت امام صحابی نے ایک بہت پیاری بات نقل فرمائی. حضرت حاتم اسد کا نام آپ نے سنا ہوا ہے. ان کے استاد تھے حضرت شقیق بلخی علیہ رحمہ. اتنا چر پڑھتے رہے حضرت حاتم اسد علیہ رحمہ سے. ایک دن استاد نے پوچھ لیا بیٹا اتنے سال گزر گئے تم نے کتنا پڑھا ہے میرے پاس؟ تو حضرت حاتم اسد علیہ رحمہ عرض کرنے لگے استاد جی پتہ کوئی نہیں 8 مسئلے میں نے صرف پڑھے 8 مسئلے. 33 سال زندگی کا اور 8 مسئلے میں پڑھے تو
میں سے پہلا مسئلہ میں سنا کے ڈالنا چاہوں گا کہ زندگی بسر کرتے وقت انسان کو ایسی ذات کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے جو قبر کی لہر میں بھی نہ چھوڑے. آپ جانتے ہو کہ جب بندہ میت تدفین کرنے کے لیے جاتا ہے بڑے خوف زدہ اور بڑے افسوس کے ساتھ غم زدہ لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ فرشتے بھی چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی موت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسا اسلام پر چلنے کے بعد بھی قبر میں بھی رحمت نازل فرمائے. تو پہلا مسئلہ حضرت شقیق بلخی علیہ رحمہ کہنے لگے کہ استاد جی پہلا مسئلہ ہے پڑھیا اسی پڑھایا سی کہ کائنات کے اندر ہر بندہ ایک محبوب رکھتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ دنیا کی یاری ہر بندے کا ایک نہ ایک دوست ہے جس سے وہ دکھ سکھ کرتا ہے، اپنے دل کی باتیں کرتا ہے. لیکن کہ استاد جی ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ سارے سنگی دلی چھوڑ جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ جنازے کے ساتھ کیسا پرسکون منظر ہوتا ہے، لیکن جب جو ہی قبر کی تدفین کی جلدی واپس پڑھتے ہیں، جلدی کہتے ہیں گھر سے جلدی جنازہ کرو اور جلدی جا کے اس کی تدفین کرو. وہی بیٹے وہی بیٹیاں وہی رشتے دار عزیز و اکرم جنازے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کتنے بجے کا ٹائم ہے کہ جلدی جا کے اس کو قبر کی لہر میں چھوڑ دے. لیکن صحیح کائنات کے اندر پھر محبوب ہے، دوست ہے، یار ہے، بھائی ہے، ماں باپ ہے، پیر و مرشد ہے، لیکن کوئی بھی قبر میں بندے کے ساتھ کوئی نہیں لیٹتا. ماں کتنا پیار کرتی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ بیٹے کے ساتھ ماں کی قبر میں لیٹی ہو؟ نہیں. باپ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا ہے یا بیٹے اپنے باپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. کبھی سنا کہ بیٹا اور باپ ایک ہی قبر میں چلے گئے؟ نہیں. ہر قبر علیحدہ علیحدہ ہے. تو کہنے لگے استاد جی ہر بندہ ایک محبوب رکھتا ہے، اس کے اندر دکھ سکھ، لیکن ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ وہاں پہ بے وفائی ہو جائے، کوئی نہیں جاتا وہاں پہ، اور وہ ایسی منزل ہے وہاں پہ ساری دوستیوں کے پیوند ختم ہو جاتے ہیں. لیکن استاد جی میں نے ایسا محبوب بنایا ہے، ایسے بندے کے ساتھ میں نے یاری لائی ہے کہ وہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا. ابھی آپ نے پڑھایا تھا مجھے کیسا ہے تو ہے وہ کیسا مقام ہے، وہ کون سا میرا یار ہے کہ جو قبر کی منزل تک تیرے ساتھ آتا ہے. آپ فرما حضرت ابراہیم بن ادم ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، جنازے کو کندھا دیا، کندھا دینے کے بعد اس میت کو کہنے لگے اچھا بھائی اللہ تیرا مبارک کر رہے مرنا. میت سے آواز آئی اے ابراہیم بن ادم صرف مرنا مبارک نہ ہو، قبر کے بعد والی منزلیں بھی میرے لیے خیر کی دعا کر دیں. آپ بڑے پریشان کہ میت کو ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے اور اسی پریشانی کے عالم میں سارے لوگ تدفین کر کے چلے گئے وہاں قبر پہ مراقبے کی حالت میں کھڑے ہو گئے کہ دیکھو یہ کون بول رہا ہے اور اس کون بولا. میں نے جو بات کی دعا دی لیکن میت کے اندر سے آواز آئی. وہاں پہ مراقبے میں گئے نا تو قبر کے اندر سے آواز آئی اے ابراہیم بن ادم تو پریشان نہ ہو، میں تیرے نبی کی سنت ہوں. پتہ کیا چلا کہ قبر کے اندر کوئی چیز جاتی ہے وہ تمہارے مصطفیٰ کی سنت ہے، وہ دین کے ساتھ وفا ہے، وہ دین کے ساتھ پیار ہے. مرنا صاحب نے نہیں. آج دیکھ لے ہم اپنے بزرگ حافظ محمد رمضان صاحب کی اہلیہ محترمہ اصالہ ثواب کے چیلم کے رقم پہ جمع ہے. یہ منظر ہم سبھی نے دیکھنا ہے، سبھی نے یہ دیکھ کر قبر کی منزل تک ہم نے پہنچنا ہے. اس لیے آخرت کی بھی تیاری کرو. نبی پاک نور مجسم صفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بچوں کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت کے اعلیٰ درجے کو حاصل کر لیں. تو ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عائلیہ محترمہ پر اپنی خاص نظر رحمت فرمائے, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.